اشتر صاحب آج جو کیس تھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہائی لائٹ ہوئی کہ بار بار یہ بات پوچھی گئی جو وکیل صاحب ہیں امجد پرویز صاحب کے، کیا آپ جو جج ارشد ملک کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں اس پر آگے چلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس کا بھی ذکر ہوا کہ جی دباؤ میں آ کر انہوں نے فیصلہ دیا تھا، ان کا ویڈیو بھی تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا یہ ایک اچھی اسٹریٹجی تھی کہ جی ہم اس طرف جانے نہیں چاہتے اس ویڈیو کے معاملے پر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ریفرنس ہے کیا۔ جی، یہ ریفرنس اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے جس کو باندھا گیا میاں نواز شریف کی شخصیت اور ان کی فیملی کے خلاف، اور مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ ان کو سیاست سے آپ نے آؤسٹ کرنا ہے اور الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر اپنا جو بالادستی بتانی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اور سراج الحق صاحب اور شیخ رشید کی پٹیشنز جو تھیں، جن کو انیشلی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا، بعد میں ان کی پذیرائی ہوئی تھی، اور یہ اس کے اندر پہلے 2 ججز کا فیصلہ یہ آیا کہ جی ہم ان کو اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو اسپیچ کی تھی وہ درست نہیں تھی، اس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کو نااہل قرار دیتے ہیں۔ 7 ججمنٹس میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ بار ثبوت صرف اس وقت دوسری طرف آئے گا جب پہلے نیب یہ پروو کر سکے، نمبر 1 کہ آپ کی آمدنی کیا ہے اور آپ کے اثاثے جو ہیں جو آپ کے نام سے ہیں وہ حاصل آپ نے کیے ہیں اس آمدن سے زیادہ۔ تو یہاں تو ریکارڈ میں کہیں پہ کوئی کسی قسم کی کیلکولیشنز نہیں کی گئی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں نیب نے اس میں کوئی تحقیقات ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے سارا کا سارا معاملہ جو تھا جے آئی ٹی کا اس کے اوپر کیس بنا دیا، تو وہ پھر ہوگی کیا؟ وہ ہوگی سنی سنائی بات۔ تو سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ جو مرضی افسانے گڑ لیں، کیس نہیں بن سکتے۔ لیکن آج بھی اشتر صاحب پلی یہی ہے میاں صاحب کی ابھی بھی کیس میں کہ ان کے نام پر کچھ بھی کبھی نہیں ہوا، ان کے والد نے سیدھا اپنے پوتوں کے نام یا پوتی کے نام سارا کچھ کر دیا تھا، میاں صاحب کے نام کبھی بھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ جب یہ چیف منسٹر کا الیکشن لڑ رہے تھے تب موقع ملا تھا ان کے معاملات کو دیکھنے کا اور سب کچھ۔ اس وقت بھی ان کو ایڈوائس یہ کیا گیا تھا کہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں، پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں، آپ اپنے نام سے نہ کوئی کاروبار کیجئے گا، نہ اپنے نام سے کوئی اس طرح کے سلسلے کیجئے گا، اور ان کی جو پراپرٹیز جن کے ذریعے ان کی آمدن تھی اور یہ سب کچھ وہ ڈکلیئرڈ سب کچھ، اور یہ سب کچھ، اور ان کی باقی اثاثے، ان کی پوری ایک منی ٹریل ہے، ان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ ان کے علاوہ العزیزیہ یا ایون فیلڈ، ان میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ان کے ذرا سا بھی ملوث ہونے کا یا ان کی یہ جو خبریں آتی ہیں کہ وہ بیٹے ان کو قرض دیتے رہتے ہیں، یعنی بیٹوں کی سپورٹ سے ہی ہمیشہ وہ رہے ہیں یا سیاست میں یا اپنے خرچے پورے کرتے رہے۔ جی، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا، اور قانون میں کہیں پابندی نہیں ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو قرضے نہ دے یا آپ اپنی اولاد کو قرضے نہ دیں۔ بات تو کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ سب کی کفالت کرتا ہے؟ اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ بھائی ہوتے ہیں جو کمائی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے پوری دنیا میں ہے، اور اس میں قباحت کہاں ہے؟ مشکل یہ ہو جاتا ہے نا کہ ایک عمر ہوتی ہے، یعنی میاں صاحب جب جوان ہوئے، شادی ہوئی، ان کے بچے ہو گئے، کبھی بھی ان کے نام پر کچھ زیادہ ان کے والد نے رکھا ہی نہیں، جب بھی تھا ان کے اپنے نام پر تھا، اور پھر وہ سیدھا انہوں نے اپنے پوتوں کے نام پر کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔